नाज़रीन, दुनिया ऑपरेशन रूम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं समीउल्लाह खान साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई प्रेसिडेंट हैं और बड़ी अहम शख्सियत है। इनसे बात करेंगे क्योंकि पहले जब राना साहब से बात हो रही थी तो इनफैक्ट इंप्रेशन यही जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जितने भी दोस्त हैं वो एतराज़ करते हैं कि बड़ी वन साइडेड गुफ्तगू हो रही थी। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बात आपसे करते हैं। जस्टिस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि बड़े एहतियात से नॉर्मली जो जुडिशरी है, जज साहबान जो है वो इसको हैंडल करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक रोज़ कबल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस प्ली को, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है कि वकील को तब्दील कर रहे हैं इस स्टेज पर, तो क्या सुबह वक्त मिल जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगी लतीफ़ खोसा साहब को इनकी ये बात कि जी वो अब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एनआरओ रिव्यू में? देखें, बात समझने की है। इन्होंने जो पहली दरख्वास्त दी थी ना, अगर वो दरख्वास्त की आपके पास कॉपी है तो अपने इस्लामाबाद के कॉरस्पॉन्डेंट से मंगवा लीजिएगा। इन्होंने बड़ी एहतियात से दरख्वास्त दी। उसमें दरख्वास्त जो है ना, ये बात तो जरूर कही गई थी कि कमाल असफर साहब चूंकि मशीर बन गए हैं तो वो इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते, और ये भी कहा था कि हमें कुछ मोहलत दी जाए, लेकिन इससे आगे बात नहीं की थी। और वो आपको ये भी याद हो गो कि अदालत ने काफी तफसील से लेटर लिखा और इस बात का भी जिक्र किया, अगर आपको याद हो, ये कहा गया कि जनाब बात ये है कि इन्होंने जो सब लॉयर है जिसको सब्स्टिट्यूट करना उसका नाम तक नहीं लिखा। तो अगर देखा जाए लीगली या टेक्निकली जो भी आप कह लें, इनकी एडजमेंट की दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है। अब जो दरख्वास्त देंगे ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ दरख्वास्त होगी। अगर मिसाल के तौर पर मेरे जैसा वकील को मशवरा देने वाला, दरख्वास्त अब ये होगी कि जनाब वाला पहले इसमें कमाल असफर साहब वकील थे, वो अब मशीर बन गए हैं, और लतीफ़ खोसा साहब अगर उनको एंगेज किया गया, मैं नहीं जानता लेकिन खबरें यही हैं, तो फिर वो ये कहेंगे कि मुझे जो है ये एंगेज अप्रोच किया गया है, मैं इसमें वकालत करना चाहता हूं, बराए मेहरबानी मुझे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत आप इजाजत दें। और अगर अदालत इजाजत जब दे देगी उसके बाद ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो ये उनकी पुरानी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट जरूर हुई है, लेकिन वो सिंपल एडजमेंट की दरख्वास्त थी और उसमें इन्होंने किसी वकील को सब्स्टिट्यूट उसका नाम भी नहीं दिया गया। तो थोड़ी सी बात मुख्तलिफ है। देखिए, कानून बड़ी जबरदस्त चीज होती है, इसमें कोई ना कोई हर वक्त रास्ता या दरवाजा खुला रहता है। और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि, और जाहिर इन्होंने सोच समझ के किया, सुबह अगर लतीफ़ खोसा पेश होंगे डेफिनेटली एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होगी कि आई एम द लॉयर जिसको अप्रोच किया गया है, मेहरबानी करके इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करे, और फिर अदालत ओपन माइंड के साथ ये फैसला। और खास तौर पर कल 17 जज साहबान अगर ये इस केस को सुनेंगे तो फिर एक पोजीशन भी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर सुबह उनको ये रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाए। और लाइकलीहुड भी आप यही कह रहे हैं कि है कि इसमें इनकी ये एडजमेंट की या इनकी जो इनफैक्ट प्ली है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। जस्टिस साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। हाँ साहब, ये एक जो बात नॉर्मली की जाती है और आज सब यही कह रहे हैं कि क्या ये डायलेटरी टैक्टिक्स हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? किसी भी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टेज पर आकर, आप एक बड़ा डूबियस सा नोटिफिकेशन होता है, कमाल असफर साहब जो कि वकील थे हुकूमत के और पिछले 10 महीने से थे, मेन पिटिशन के अंदर भी थे, डिफेंड कर रहे थे, उनको पहले मुशीर बना दिया विदाउट पोर्टफोलियो 6 अक्टूबर को, फिर संडे को उनका नोटिफिकेशन होता है कि वो एनडीएमए के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के मुशीर है। तो ये क्या मेलाफाइडी नहीं है? नहीं, मैं इस तरह नहीं समझता जिस तरह आपका नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन एक मौक्कल के तौर पे जो भी कानून के अंदर रास्ते हैं, कानूनी रास्ते हैं, वो इख्तियार किए जा रहे हैं। लेकिन बिलखसूस ये चूँकि आप भी ऑपरेशन रूम से अब ये सारा कर रहे हैं, ये केस की नौइयत ऐसी है, इसमें इतनी फोर्सेस मैं कहूँगा कि इन्वॉल्व हैं, मीडिया का एक सेक्शन है, जुडिशरी के अंदर एक हिस्सा है जो इसको फोकस कर रहा है। इसलिए यकीनी बात है फेडरल गवर्नमेंट के पास भी ये राइट है कि जो रास्ते वो इख्तियार कानून के अंदर रहते हुए कर सकती है वो उसको कर रही है। और मैं इत्तफाक करता हूँ जो मैंने आके जस्टिस तारक साहब की बात सुनी है कि उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया, एक रास्ता सुबह इख्तियार करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि कोर्ट मजीद कितना वक्त मिलता है। नहीं, कोर्ट इसमें क्या यानी अभी तक तो देखें, मैं आपके प्रोग्राम में खुल के बात करूँगा कि जो अदलिया है वो इंसाफ फ्राहम करने वाला इदारा है और उसके 2 पिलर्स होते हैं। एक उसकी आज़ादी होती है, अगर आज़ादी ना हो तो वो इंसाफ फ्राहम नहीं कर सकता। दूसरा उसकी गैर जानबदारी, अगर ये पिलर भी दागदार हो अपनी प्रैक्टिस से, अपने माजी से, तो मैं समझता हूँ फिर भी वो इदारा जो है वो इंसाफ फ्राहम नहीं कर सकता। अभी तक अफसोस के साथ हमारी जुडिशरी जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस को तो इंजॉय कर रही है, जिस तरह मुल्क आज़ाद हो वो अपनी आज़ादी को इंजॉय करते हैं, लेकिन माजरत के साथ ये जुडिशरी
جو اس کی غیر جانبداری کا پلر ہے وہ ابھی اتنا شفاف نہیں ہے. اگر ہم پچھلے 1-1.5 سال کی اس کی پوری پریکٹس کو دیکھیں اور جس طرح ہائر اس فورم پہ بیٹھ کے جس طرح کے ریمارکس آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک لیٹر لکھنا جو ہے, یہ صرف لیٹر, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ خط پاؤ, اس پہ آ کے ہماری جوڈیشری اٹک گئی ہے. معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں, وہ قانون ہے نا, وہ تو ججمنٹ مل گئی. اس کے علاوہ جن ہم نے اپنے لگائے ہوئے لوگوں کو ہتھ کڑیاں لگوائی ہیں ان کے آرڈرز کے اوپر. ہم نے ہمارے منسٹر جو ہیں وہ ایک پنڈی میں تاریخ بھگتتا ہے, ایک کراچی میں بھگتتا ہے, یعنی وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا جو ہم نے امپلیمنٹ کیا. اچھا ویسے ہم یہ کسی پر بھی احسان کیوں جتا رہے ہیں کہ ہم اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کر رہے ہیں یا وزراء پیش ہو رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. بڑی دیکھیں آئین کے تو سب تابع ہیں نا, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے 100 آرڈرز پہ عمل ہو اور ایک وہ چٹھی نہ پائی جائے اور اس کو آپ انا کا مسئلہ بنائیں, پھر میں یہ بات کروں گا کہ جو 99 آپ کے آرڈر مانے ہیں وہ کہیں ڈیبیٹ میں نہیں ہے, اس کو آپ کہیں تذکرہ اپنی کورٹ میں بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی اگر آپ نے یہ چٹھی نہ پائی تو اس کا مطلب ہے ہمارے آرڈر نہیں مانتے, ہم گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں. آپ اگر اس طرح کے ریمارکس وہاں بیٹھ کے دیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ جو آرڈر آپ کے مانے ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں, اس لیے میں کر رہا ہوں. یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک محض خط کی بنا کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو خیر بڑی سخت زبان بھی استعمال کری جوڈیشری کے بارے میں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بات انہوں نے کی ہے امپارشیلٹی کی اور انڈیپینڈنس کی, امپارشیلٹی یا انڈیپینڈنس کی, غیر جانبداری کی, یہ بات کیوں پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ اگر ان کو اعتماد نہیں ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ پارشل ہے, تو یہ ادھر ادھر کے بہانے لگانے کی بجائے اور یہ کبھی وکیل کو مشیر بنا دیا, مشیر کو وکیل بنا دیا, ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اسٹیٹ پہ جائیں, جا کے اپلیکیشن دائر کریں کہ جی ہمیں آپ کی جو ہے وہ یعنی امپارشیلٹی پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, تو ٹھیک ہے نیا بینچ کریٹ ہو جائے. اس میں یعنی یہ سہولت تو ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جس سہولت کی طرف اشارہ کریں پیپلز پارٹی کا اپنا ریکارڈ ہے. ہم عدالتوں سے لاشیں اٹھانے والے ہیں. شہید بھٹو کی لاش عدالتوں سے اٹھائی تھی, ہم نے یہ لکھ کے نہیں دیا تھا جس کا مشورہ ہمیں, یہ خود شاید اس پہ عمل کرتے ہوں. ہم جوڈیشری کا سامنا کرتے ہیں اور اس کی تمام تر غیر جانبداری اور جانبداری کا سامنا بھی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اگر ہمیں لاش بھی اٹھانی پڑے تو ہم اٹھاتے ہیں, ہم بھاگتے نہیں ہیں. ہم فیس کریں گے, کل بھی فیس کریں گے, آئندہ جو بھی تاریخ ہوگی اس کو بھی فیس کریں گے. اچھا تو فیس کریں نا, بات یہاں پر ہے کہ فیس تو نہیں کر رہے آپ. حکومت کرتی ہے جی کہ ریویو پٹیشن, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ریویو پٹیشن آرگیو نہ اس طرح سے, ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. آپ آ کر عین موقع پر ایک ایسے انسان کو جو 10 مہینے سے آپ کا وکیل ہے, آپ اسے مشیر بنا دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ قانون سے ہٹ کے کوئی ہم ٹیکٹکس استعمال کریں گے کہ یہ سب سے بڑی قانون سے انحراف تو یہ ہو رہا ہے, سب سے بڑا قانون سے انحراف یہ ہو رہا ہے, میری عرض سن لیجیے, سب سے بڑا قانون سے انحراف آپ یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی, جب پرنسپل پٹیشن تھی, آرگیو ہو رہی تھی, تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, اتنے بڑے لیگل برینز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جی اسے ڈیفینڈ کرو, آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا. این آر او کو انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. اچھا پھر یہ جو لیٹر ہے, یہ لیٹر کو انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا, یعنی ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے, عمل بھی نہیں کرتے. چاہ رہے ہیں تو آپ, ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کورٹ میں کیس ہے, اب ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب ہم دیکھیں گے کورٹ کا. میں تو ماضی کی بات کی ہے کہ اگر ان کا ماضی کا کنڈکٹ دیکھا جائے موجودہ جوڈیشری کا, میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں, بالکل لائیو کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ جانبدار جوڈیشری رہی ہے. لیکن اب اس کیس پہ چونکہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے جوڈیشری. اچھا جسٹس صاحب کے پاس, جسٹس صاحب یہ جو بات ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے, سمیع اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ انڈیپینڈنس اور امپارشیلٹی کی, آزادی کی اور غیر جانبداری کی, یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو بہت سے شکوک ہیں, شکوک و شبہات ہیں جوڈیشری کے اوپر. آپ کیا کہیں گے یہ جو انڈیپینڈنس کی بات اور یہ جو غیر جانبداری کی بات, یہ اب کیوں سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 2 باتیں ہوتی ہیں. گزارش یہ ہے یا تو آپ عدالت کے اندر جو ہے, جیسے کہ آج قائرہ صاحب نے فرمایا بھی ہے کہ ہم عدالت کے اندر لڑنے والی بات ہے, لڑائی سے وہ مراد نہیں ہوتی, مطلب کیس فائٹ کرنا. دیکھیں 2 باتیں ہیں, جیسے ابھی رانا صاحب نے فرمایا نا, دیکھیں ہم تو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں, اب ایک آرگن ہے, ایک سسٹم ہے,
ہم نے تو وہاں جا کے آرگو کرنا ہے اور بہت فورسفلی آرگو کرنا ہے. ان سے کچھ غلطیاں ضرور ہوئی NRO کے حوالے سے, جب ان کے پاس پارلیمنٹ میں واپس آیا وہاں مینیج نہیں ہو سکا, پھر کورٹ میں گیا, تو یہ تمام پاسبل جو کانسیکوینس ہوتے تھے اس کو فورس ہی نہیں کر سکے. لیکن دیکھیں اس طرف جانا ذرا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں یا تو پھر آپ کو یاد ہوگا ہسٹری سے کہ نیب پر جو پابندی لگی تھی تو نیب والوں نے اس کو کہا کہ ہم عدالت میں نہیں جاتے, چاہے عدالت جو بھی فیصلہ کرے, وہ تو ایک صورت ہے. لیکن چونکہ آج ہی قائرہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہم وہ لوگ ہیں عدالتوں سے بھاگتے نہیں ہیں, سمیع صاحب بھی کہہ رہے تھے میں, تو میرا کہنا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ہم بھی, عدالت کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے جو بڑی سیولائز قسم کی ہوتی ہے, جیسے پارلیمنٹرین لینگویج ہوتی ہے اس طرح عدالت کی سیولائز. تو بعض اوقات ہم بہت فورسفلی عدالت میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب غصے کا اظہار جو گریونسز ہمارے ہوتے ہیں, یہ ریویو جو ہے کیا نام ہے آرگو کرنا, یہ ہمارے روٹین کا کام ہوتا ہے. بلکہ میں ایک دلچسپ بات بتاؤں, دیکھیں کسی کیس میں بعض اوقات ہمارے انڈیویجول کیس میں اگر ریویو عدالت خارج بھی کر دے تو یہ بات تو ہے کہ ہم نے اس ججمنٹ کو تو پھر امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہمارا حق رہتا ہے کہ بغیر جج صاحبان کو اسکینڈلائز کیے ہوئے, بغیر ریڈیکیول کرے ہوئے اس کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ججمنٹ بری ہے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج ججمنٹ ہے, دیکھیں نا کتنی ہسٹری ہے کہ پاکستان میں وہ ججمنٹ کوئی ریفر نہیں کرتا, کوئی اس کو مانتا نہیں ہے, اسی وجہ سے جوڈیشل مرڈر کا نام بھی لیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ پری میچور ہے. اور دیکھیں انہوں نے بھی آخر وکیل چینج کیا, چاہے اس کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, تو ہو سکتا ہے ان کو ذہن میں خیال آیا ہو کہ ہم سے پہلے غلطی ہوئی ہے, ہم ایک ایسا وکیل لائیں جو فورسفلی, جو کہ ان کا پارٹی کا بھی ہو, اس کی پارٹی سے کمٹمنٹ بھی ہو, قانون بھی تیاری کو. بلکہ خبر تو کچھ یہ بھی تھی کہ شاید بابر اعوان صاحب کو ریزگنیشن دینے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, یہ ایک پرپوزل آیا تھا. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ پری میچور کچھ چیزوں کا نہ کیا جائے, اس سے کوئی شاید. جیسے صاحب مجھے یہاں بریک لینی ہے, آپ کی بات ہم تک بڑی کلیئرلی آ گئی ہے, اور یہ بات آپ کی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اگر گورنمنٹ کا اب یہ سٹانس ہے کہ وہ اسے ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہے تو یقینی طور پر انہیں موقع بھی ملنا چاہیے, اور کل شاید جو آنریبل ججز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی اس پلی کو ایکسیپٹ کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, آپریشن روم جاری ہے, اس بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے.